ابتدائے آفرینش سے انسان کے ساتھ جب زمین پر شیطان بھی وارد ہوا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ قیامت تک حق و باطل کی جنگ جاری رہے گی، اس لیے کہ شیطان نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تھی۔ اور اللہ نے آدم کو زمین پہ بھیجتے ہوئے جو بات کہی تھی، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میں جب کبھی بھی تمہارے بچوں کے لیے ہدایت کا سامان کروں اور جو کوئی اس ہدایت کی اتباع کرے گا ان کے لیے کوئی خوف و رنج نہیں ہوگا۔ ادھر شیطان کو کہا گیا کہ قیامت تک کے لیے مہلت، ادھر آدم سے کہا گیا کہ تمہاری ہدایت کا سامان ہوتا رہے گا۔ اب زمین جب مستقر بنی آدم اور شیطان کی، حق و باطل کی تگدو جد و جہد، باطل حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے اور حق اس کا مقابلہ کرتا ہے اور حق حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے اس حق و باطل کی جنگ میں اللہ کے پرچم کو سب سے پہلے انبیاء کے ہاتھ میں رکھا۔ انبیاء اللہ کے پیغام کو لیے، شیطان کو کچلنے کے لیے، باطل افکار کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی امتوں نے یہ کام انجام دیا، اور آخر میں یہ کام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ اور آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو امت محمدی کے حوالے یہ کام کیا کہ اب جب تک تمہیں زمین پہ مہلت ہے اس پیغام کے لیے زندہ رہو، اسی کے غلبے کے لیے اور اسی کو جاری و ساری کرنے کے لیے، اور تمام انسانوں کو دوزخ کا ایندھن بننے سے بچانے کے لیے تم کو کام کرنا چاہیے۔ اب یہ کام قیامت تک جاری رہے گا، حق و باطل کا۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں اسی تگدو کو اس طرح بیان فرمایا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ بالکل ابتدائے آفرینش سے لے کے آج تک اور قیامت تک باہم تصادم رہے گا چراغ مصطفی میں اور شرار بولہبی میں۔ جہاں کہیں حق کو ابھرتا ہوا باطل دیکھتا ہے اسے کچلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو غالب کیا، اور تقریباً 1000 سال تک ساری دنیا میں یہ حق غالب رہا۔
मुसलमानों की नाआक़िबत अंदेशी, मुसलमानों की आराम पसंदी, मुसलमानों की दुनिया परस्ती ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सारी दुनिया में महकूम बना दिया। अब सारी दुनिया में अहले ईमान महकूमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सारी दुनिया के कारोबार, ये सारी दुनिया को चलाने का काम अल्लाह के दुश्मनों के हाथ में आ गया है और वो हर चंद दिनों के बाद मुसलमानों को परेशान करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। ऐसे ही चंद वाक़यात गुज़िश्ता हफ्ता हुए। अमेरिका के नौवारिद सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए और उसमें कहा कि चंद ममालिक के मुसलमान अमेरिका में नहीं रह सकते। इस तरह न ही अमेरिका के मुसलमानों में बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों के अंदर एक रंज और गम की लहर दौड़ गई और वैसे ही कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स अभी इत्तलात है कि अनकरीब दस्तखत किए जाएंगे जो सारी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ वो काम करेंगे। आम तौर पर मुसलमान इस तरह की खबरें वगैरह पढ़कर सुनकर मायूस हो जाते हैं और अखबार भी ऐसे ही खबरें ज़ौक़ और शौक़ से छापते हैं जिससे मुसलमान मायूस हो। यहाँ तक कि मुसलमानों के अखबार भी मुस्लिम कौम को मायूस करने की खबरें बड़ी खुशी से शाया करते हैं ताकि मुसलमान हिम्मत और इस्तिक़लाल के साथ नहीं बल्कि अपने आप को मजबूर, महकूम, मग़लूब समझ के ज़िंदगी गुजारे। हज़रात गिरामी, अभी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इस वक्त दुनिया के पावरफुल ऑफिस में साइन किए गए हैं, इसके पीछे जाके आप देखिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे पता चल रहा है कि इस्लाम उस मुकाम पे आ चुका है कि अब बातिल से लोहा ले रहा है और बातिल अपने बचाव के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। गुज़िश्ता 100-150 साल तक मुसलमान मग़लूब रहे, लेकिन अब गुज़िश्ता सदी में मुसलमानों के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ हस्तियों को उठाया। अरब दुनिया में और अजम दुनिया में लोग इस्लाम की तरफ लिपके
اور آج باطل پریشان ہے اور اپنے بچاؤ کی فکر کر رہا ہے۔ اور جب حاکم اپنی بچاؤ کی فکر کرتا ہے تو سب سے پہلے قانون کا سہارا لیتا ہے۔ قرآن مجید سے ہم کو دلیل ملتی ہے۔ فرعون کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث فرمایا اور کہا کہ جاؤ، مسلمان بڑے پریشان ہیں، باطل انہیں پریشان کیا ہوا ہے، جاؤ مسلمانوں کو ایک کرو، ان کو میرے پیغام کے مطابق آمادہ کرو اور فرعون سے پنگا لے لو۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار چلے اور وہاں سب سے پہلے فرعون کو مخاطب کیا اور کہا کہ میں حق لے کر آیا۔ کچھ مرحلوں کے بعد جب باطل اور باطل کے اعلی کار نے دیکھا کہ حق ابھر رہا ہے، مسلمانوں میں ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے، مسلمان اجتماعیت کی طرف لپک رہے ہیں، اور یہ پیغام جو اللہ کا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آیا ہے کہیں غالب نہ ہونے پائے، فرعون کے درباریوں نے فرعون سے التجا کی۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك۔ وقال الملأ، ملأ یعنی ڈپلومیٹ، حکومت کرنے والے اعلی کار، فرعون کی قوم کے اعلی کار پریشان ہو گئے کہ مسلمانوں میں ایک جہتی ہو رہی ہے، مسلمان ایک کاس کے لیے جی رہے ہیں، ان کے اندر ایک نئی فکر پیدا ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ تم موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا؟ اتذر موسیٰ وقومہ، کہ تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ لیفسدوا فی الارض، زمین میں فساد پیدا کرے۔ اللہ کے پیغام کی طرف آنا ان کے نزدیک زمین میں فساد پھیلانے کے مترادف ہے۔ لیفسدوا فی الارض، زمین میں فساد پھیلائیں، وَيَذَرَكَ، تجھے چھوڑ دیں، تیرے افکار کو چھوڑ دیں، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے بتوں کو بھی چھوڑ دیں، تیرے الہوں کو بھی چھوڑ دیں، کیا ایسی چھوڑ دے گا؟ اس کو ابھارا۔ آج بھی ایسے ہی ہے، دنیا کے ہر علاقے میں ارباب اقتدار کو یوں ہی ابھارا جاتا ہے پریس کے ذریعے سے، کیا ایسی چھوڑ دیتے؟ پریس کے آرٹیکلز، پریس کے نیوز پورے اس بات پہ ابھارتے ہیں، ایسی چھوڑ دو گے؟ ارے ایسی کہ ہمارے جو موجودہ کانسیپٹس ہیں، نیشنلزم، سیکولرزم اور ڈیموکریسی، جو موجودہ زمانے کے الہ ہیں، خدا ہیں، بت ہیں، ان کو نہ ماننے والوں کو ایسی چھوڑ دو گے؟ ایک زبردست طوفان امریکہ سے لے کے جاپان تک، فرعون نے اس موقع پہ کہا، ایگزیکٹو آرڈر پاس کر دیا، سائن کر دیا، قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم انا فوقهم قاہرون۔ ایگزیکٹو آرڈر پاس،
اور سب سے خطرناک ایگزیکٹو آرڈر، ہم ان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر ٹوٹل کنٹرول رکھتے ہیں۔ We are in total control۔ انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک ایگزیکٹو آرڈر، زندہ مت چھوڑو ان کو۔ یہ آرڈر تو ہمارے ملک میں آنے مت دو بول کے ہے، بس اتنا ہی۔ اس کا جواب موسیٰ نے اپنی قوم کو دیا، بڑا بہترین جواب، اور ہر دور کے لیے وہی بہترین جواب ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، استعینوا باللہ واصبروا، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ فائنل بات بڑی کانٹے کی کہی، بڑی ہمت کی کہی، بڑی اعتماد کی کہی۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، یہ موقع ہے، گھبرانا نہیں، اللہ سے مدد مانگو۔ جو فرعون کا بھی پیدا کرنے والا ہے تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ فرعون کو اسی نے بادشاہ بنایا، اسی سے مدد مانگو۔ استعینوا باللہ واصبروا، اور صبر کرتے رہو، ڈھیلا پن مت بتاؤ، پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، آہ بکا مت کرو، واصبروا، صبر سے کام کرو۔ زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کی حکومت دے دیتا ہے، لیکن سنو والعاقبۃ للمتقین، فائنل کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ اگر تم تقوی میں ہو، یہ انٹریم بیٹلز ہیں جو جیت لیں گے باطل پرست۔ عاقبہ کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، ایک تو دنیا میں فائنل کامیابی، اور دوسری آخرت کی کامیابی کو عقبہ، عاقبت کہتے ہیں۔ دونوں معنوں میں حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ مسلمان تم اگر تقوی اختیار کرو گے، یہ انٹریم بیٹلز باطل پرست جیت لیں گے، ان کے ایگزیکٹو آرڈرز چند دن چلیں گے، لیکن فائنل کامیابی تمہاری ہوگی۔ حضرت گرامی، قرآن مجید دل و دماغ کے گوشوں کو کھول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ موجودہ حالات میں خبروں کے حالات کو دیکھ کے، تاریخ کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف چلے آؤ، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرو، اور جس جد و جہد کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے اسے کر گزرو، کامیابی فائنل تمہاری ہوگی۔ مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کسی علاقے میں مسلمانوں کو نہ آنے کے لیے کہا جائے تو اس میں کیا مطلب، مایوسی کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق میں جو ان بندوں کو دیتا ہوں وہ کسی جغرافیائی علاقے کی محدودیت میں نہیں ہے کہ تم وہیں اسی جغرافیائی حدود میں رہو گے تو میں رزق زیادہ دوں گا، وہاں سے ہٹو گے تو میں کم کر دوں گا۔ میری رزاقی جغرافیائی حدود کی تابع نہیں ہے۔ تم نادانی کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ ان جغرافیائی حدود میں
میری انکم اچھی ہوگی، اگر دوسرے جغرافیائی حدود میں جاؤں گا تو میں کمزور ہو جاؤں گا معاشی طور پر۔ یہ عام مسلمانوں کا ذہن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان رزاقی کو مسلمانوں نے محدود کر دیا جغرافیہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں 12واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پہ جتنے جاندار ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ جتنے یونی سیلولار سے لے کر بڑے بڑے جانداروں تک، ان کا رزق إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان کا رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کہاں ان کا مستقر ہے اور کہاں سونپے جانے والے ہیں، کہاں زندگی گزاریں گے اور کہاں جا کے مریں گے، وہ سب کچھ وہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ یہ ایگزیکٹو آرڈرز کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ تقدیر تو بن چکی، تم کو کہاں کہاں کتنے دن رہنا ہے اور کہاں کہاں کتنے نوالے کھانا ہے، یہ تقدیر بن چکی۔ ایمان کی اس بلندی پہ دنیا کا مقابلہ کرو۔ یہ دنیا پرست جیسے اپنے زندگیوں کو چلانے کی فکر مند کرتے ہیں، تم کہیں اس سے اونچے اٹھو۔ ہر چیز ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ کتنے دن آپ امریکہ میں رہیں گے، کتنے دن آپ جاپان میں رہیں گے، کتنے دن ہندوستان میں رہیں گے، کتنے دن یورپ میں رہیں گے، ہر چیز کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ اب اس تقدیر کی تکمیل کی اللہ تعالیٰ کو ٹرمپ کو چانس دیتا، جا آرڈر سائن کر دے۔ کبھی کسی اور کو بٹھائے تو تو وہ آرڈر کو کینسل کر دے۔ لیکن اصل کائنات کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں، اس کے قریب آؤ تو تمہارے ہر مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ زمین پر جو زندگی ہے وہ زندگی کا مقابلہ ایمان کی چوٹی سے کیا جا سکتا ہے، ورنہ تھوڑے ہی ہواؤں کے جھونکوں میں تمہاری شخصیت بکھر جائے گی، ایک چھوٹی تکلیف آئی بکھر جاؤ گے۔ ایمان کی چوٹی، بڑے بڑے حکمراں ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ایک اللہ وہ ہمارا ہے۔ وہ کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفع و نقصان کا فائنل مالک اللہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر اللہ تمہیں بِضُرٍّ مشکل دینا چاہے، تم کو امریکہ سے نکالنا ہی چاہے، یورپ سے ہٹانا چاہے،
فلا کاشف لہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی اس مصیبت کو ہٹا نہیں سکتا۔ یہ مکڑی کے جالے ہیں جو دستخط کرتے ہیں دنیا میں، اصل حکمرانی اس کی ہے۔ مصیبتیں اگر وہ ڈالنا چاہے، اس کے سوا کوئی اس مصیبت کو ہٹا نہیں سکتا۔ اور اگر وہ تمہیں کسی خیر سے بہرمند کرنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے رد نہیں کر سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ دنیا کے بڑے بڑے پاورفل ممالک کے تمام حکمراں مل کے اگر اللہ کسی ایک شخص کو خیر سے بہرمند کرنا چاہے، وہ تمام مل کے اسے رد نہیں کر سکیں گے۔ یہ شر اور خیر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے دوچار کر دیتا ہے۔ تمہارا کام اگر خیر ہے تو شکر گزاری کرو، اگر شر ہے تو صبر کرو اور اس سے استعانت طلب کرو۔ ایمان کی اس بلندی پہ دنیا میں رہ کے ایمان والے مقابلہ کریں گے۔ ہمارا انداز، ہمارا طریقہ دنیا کی دیگر قوموں سے بالکل جداگانہ۔ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے حالات سے مسلمانوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ ان کا ایمان ہے۔ حضرات گرامی، ذرا مکے میں آج سے 1400 سال پہلے اپنے آپ کو پہنچا کے دیکھیے۔ چند مسلمان اور مکہ ان کا دشمن، کوئی چین سے نہیں مکے کی آبادی میں، کوئی چین سے نہیں۔ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ سورہ ضرور پڑھیے، ایمان بڑا تازہ رہتا ہے۔ صبح شام پڑھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی امت مسلمہ کو۔ سورہ ملک، کیا سورہ ہے! واقعی ایسا لگتا ہے کہ بادشاہت تو صرف اللہ کی چل رہی ہے اور کسی کی نہیں۔ یہ سائن کرنے والے، یہ قانون پاس کرنے والے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل حکومت تو اسی کی ہے۔ ایمان تازہ رہتا ہے، صبح شام تازہ رہتا ہے۔ اس سورے کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے مکے کے ان لوگوں کو جو چند تھے ان سے کہا کہ اے میرے ماننے والوں کھڑے ہو جاؤ، ان خون خاروں کے درمیان کھڑے ہو جاؤ، تمہارے دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو جاؤ اور کہو قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین۔ کہو هو الرحمن، وہ رحمان ہے جس پہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ علیہ توکلنا، اسی پہ ہمارا بھروسہ، اسی پہ ہمارا توکل۔ اور یہی نہ رکو، آگے کہو فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب تاریخ دیکھ لے گی اور ہم دیکھ لیں گے کہ ہم دونوں میں گمراہ کون ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایسی چھوڑ دے گا کہ پریشان ہو جاؤ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، کہے کہ تو کہہ دو اس موقع پر، تم ہمیں ستاتے ہو، ہماری زندگی کو اجیرن کرتے ہو، صبح شام آنسوں سے بھرنا چاہتے ہو، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فائنل ہو جائے گا تمہارے اور ہمارے درمیان، اور وہ یہ ہے کہ ہم دو میں گمراہ کون ہے۔
اس لیے کہ ہمارا ایمان اور توکل کس پر ہے؟ هو الرحمن، وہ رحمان ہے۔ حضرات گرامی، ایمان کی بلندی پہ رہ کے اسلام پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اسلام کو چھوڑ دے، دنیا گئی، آخرت گئی۔ ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس ہوا اور چند ہو رہے، اور دنیا یہ کہتی ہے کہ جہاں یہ آرڈر دستخط کیا جا رہا ہے کہ زمین پر سب سے پاورفل آفس ہے۔ سب سے پاورفل آفس، وہاں جو ہوتا ساری دنیا میں وہی ہوتا۔ لوگوں کا یہ کہنا اور ماننا ہے، اور صحیح بھی۔ وہاں اگر مسلمانوں کے خلاف کچھ ہوتا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ دا موسٹ پاورفل آفس ان دی ورلڈ، وہاں پہ یہ آرڈر پاس ہوا۔ لیکن قرآن کچھ اور ہی دریچہ کھولتا ہے۔ ارے یہ کیا دنیا کے ایک چھوٹے سے جگہ پر کچھ ہوا تو تم پریشان ہو؟ ساری کائنات کا مرکز، ساری کائنات کا مرکز، تنکے سے لے کے پہاڑوں تک کے فیصلے کرنے کا مرکز، اول اور آخر کا مرکز، ظاہر و باطن کا مرکز، عرش الہی۔ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھو اہل ایمان، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کے ایک چھوٹی جگہ کچھ آرڈر سائن ہوا، پریشان ہو گئے۔ کبھی آؤ اور دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم الشان مقام پر، ایسے مقام پہ جس سے زیادہ پاورفل کا تصور نہیں، عرش الہی کے پاس تمہارے لیے کیا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ خبروں میں چہروں کے رنگ بدل لینا، غم کرنا، رنج کرنا، اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یحملون العرش، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ زیادہ اہم مقام ہے یا یہ جہاں سائن ہوا؟ ومن حولہ، اور اس کے گرد و نواح میں بھی فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے، وَیُؤْمِنُونَ بھی، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، زمین پہ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یہ ارینجمنٹ ہے ایمان کا، ہم نے ایسا کر دیا۔ مناؤ خوشیاں، دنیا کے اہم ترین مقام پر، the power center of the universe، وہاں پہ ہم نے تمہارا یہ انتظام کیا، تمہارے لیے جو سب سے ضروری چیز مغفرت ہے اس کا انتظام کر دیا۔ وہ فرشتے جو میرے عرش کو اٹھا رہے ہیں اور میرے عرش کے قرب و جوار میں ہیں، وہ تمام کے تمام تمہارے لیے، اس لیے کہ تمہارے سینے میں ایمان کی دیا جل رہی ہے۔ استغفار،
یستغفرون للذین آمنوا ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے مالک، اے ہمارے رب، تو تمام کائنات پہ اپنے رحمت اور علم کی وجہ سے چھایا ہوا ہے، پھیلی ہوئی ہے تیری رحمت اور تیرا علم۔ فاغفر للذین تابوا، مالک معاف کر دے ان لوگوں کو جو توبہ کیے ہیں مالک، واتبعوا سبیلک، تیرے قرآن و حدیث کی طرف آئے ہیں مالک، تیرے رسول کو کے اوپر لبیک کہہ کے آئے ہیں، واتبعوا سبیلک، تو نے جو راستہ بتایا اس راستے کی طرف چلے آئے ہیں مالک، وقہم عذاب الجحیم، دوزخ کے عذاب سے انہیں بچا لے مولا۔ کیا ارینجمنٹ ہے ایمان کا؟ امریکہ میں رہنے دیا جائے یا باہر کر دیا جائے، دنیا کے کسی مقام پہ رہنے دیا جائے یا باہر کر دیا جائے، سانسیں تو اکھڑ جائیں گی۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ اس دعا کی جو بندے کے حق میں قبول ہو جائے۔ دعا آگے کیا ارینجمنٹ ہے؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اے اللہ انہیں جنتوں میں داخل کر دیجئے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے مالک۔ دنیا میں ایگزیکٹو آرڈرز پاس ہو رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے نکل جاؤ، مت آنے دو، مالک انہیں ابدی ابد الآباد خیامگاہ جنتوں میں داخل کر دے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے مالک۔ اکیلے نہیں مولا، ان کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کے اولاد میں سے جو صالح ہیں ان کو بھی جمع کر دیجئے تاکہ خوشیوں میں اضافہ ہو جائے۔ یہ ریکمنڈیشنز، یہ دعائیں کہاں چل ہیں؟ the most powerful center of the universe کے پاس فرشتے اللہ کے عرش کو کندھوں پہ اٹھائے ہوئے کہہ رہے ہیں مالک وہ ایمان والے ان کو جنت پہ بھیج دے، آج پریشان ہے مالک۔ وقہم السیئات، مالک انہیں برائیوں سے بچا لیجئے، پریشانوں سے بچا لیجئے، مشکلات سے بچا لیجئے۔ مفسرین نے کہا کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ مالک مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا لیجئے، اور جس کو تو نے قیامت میں پریشانیوں سے بچا لیا، دنیا کٹ جاتی ہے، لیمیٹڈ لائف ہے مولا، 70 سال کوئی فکر کی بات نہیں، پریشانی میں کٹ جائے، لیکن قیامت کے چند لمحوں کی پریشانی یہ بہت بری بات ہے، بچا لے مالک۔ اس لیے قیامت کے روز جس کو تم نے بچا لیا مشکلات سے، فقد رحمت، دراصل اسی پہ تم نے رحم کیا۔ اور دراصل کامیابی کیا ہے؟ امریکہ میں ٹھاٹ کی لائف گزارنا، یورپ میں ٹھاٹ کی لائف گزارنا، کیا وہ کامیابی ہے؟ اول و آخر عرش کو سنبھالنے والے فرشتے کہہ رہے ہیں مالک جس پہ تو رحم فرماتا ہے قیامت کے دن وہ دراصل کامیابی ہے، شاندار اور عظیم کامیابی ہے۔ یہ ارینجمنٹ یہ اللہ تعالیٰ وہاں کیا ہے عرش کے پاس۔ اب ہم اپنے ایمان کو سنبھالیں، اپنی راہ کو ہموار کریں، اپنی جد و جہد کو اسلام کے لیے لگائیں تاکہ وہ دعائیں ہماری حق میں قبول ہو جائے۔ یہ آرڈر سائن ہوا، اخبار میں آ گیا، چہرے سکھ گئے، وہ ٹی وی پہ خبر آئی، ماتم ہو گیا۔ وہ وہاں پہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ ارینجمنٹ دیکھو،
یہ چھوٹے موٹی جگہوں پر جہاں پہ جنہیں ہم قرآن میں مکڑی کے جالے کہتے ہیں، کوئی بھی ذرا زور سے پھونکا اس کے بال اڑ جاتے، پھر کل کوئی لکھنے والا نہیں رہتا یہاں پہ کوئی تھا بول کے۔ اول و آخر کے عرش کے پاس یہ ارینجمنٹ۔ حضرات گرامی، میں اپنی تقریر کے آخری مرحلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، پوری کائنات مسلم ہے، پوری کائنات مسلم ہے اور اللہ کی تابعدار ہے، اور اللہ اپنی پوری کائنات کے ساتھ اور کائنات کے ہر ایٹم کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ وہاں ہماری مائنارٹی ہے، وہاں ہم مائنارٹی کا ایسا ذہن میں بیٹھ گیا، مائنارٹی ہاتھ میں کشکول بھائی 12% اس پہ آ گیا، مائنارٹی ذہن میں بٹھا دیا گیا، مائنارٹی نو۔ اہل ایمان جس نے بھی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، اللہ کہتا ہے کہ ہی از ان میجورٹی ان دا یونیورس۔ تم اپنے آپ کو جغرافیائی حدود سے نکالو، تم آفاقی ہو، آفاق میں اپنے آپ کو تولو۔ لا کے چھوٹے سے ایک علاقے میں اگر اپنے آپ کو رکھو گے تو مائنارٹی سمجھو گے اپنے آپ کو۔ تمہارے سینے میں جو ایمان ہے وہ زمین و آسمان کی وسعتوں سے بڑا ہے، اور پوری کائنات مسلم۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب۔ پوری کائنات کیا کر رہی ہے؟ یسجد لہ، اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اللہ کو سجدہ کون کرتے ہیں؟ مسلم، ایمان والے، اہل ایمان کے ایمان کو بڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تم سمجھتے ہو کہ آپ اکیلے ہیں؟ پورا یونیورس مسلم ہے اور مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ الم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے۔ پھر ایک ایک کا ذکر کیا، والشمس یہ سورج، والقمر یہ چاند، والنجوم یہ تارے اور ستارے، والجبال یہ پہاڑ، والشجر یہ پیڑ، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور انسانوں کی اکثریت، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ اور جن پہ ہمارے عذاب کا فیصلہ نہ چسپاں ہو گیا ان میں کی اکثریت۔ یسجد لہ، سجدہ کر رہی ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ جس کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی اکرام نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بھائیو، آخری دو باتیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ انسانوں کی اکثریت سجدہ کرتی ہے، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وہ اکثر لوگ جن پہ عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی گہرائی میں غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ انسانی سماج کا کیومولیٹیو کنسائنس وہ صحیح رخ پر رہتا ہے۔
اجتماعی ضمیر صحیح رخ پہ رہتا ہے، وہ ظلم کی طرف نہیں رہتا۔ چند دن کے لیے کوئی ظالم آگے کچھ ستا سکتا ہے، لیکن انسانی سماج کا مجموعی ضمیر اسے برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے اس طرح کی جو غلط قسم کے آرڈرز، غلط قسم کے قانون زیادہ دن نہیں چلتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ جو کافر ہیں، جن پہ اللہ کا عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا اور دنیا کی ہر چیز اللہ کی مسلم ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ظلم نہیں چل سکتا۔ اگر آرڈر پہ سائن ہو چکا ہے، زیادہ دن نہیں ہوگا، اجتماعی ضمیر جاگے گا انسانوں کا۔ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لوگ مہم چلائیں گے، انہیں ستانے کی کوشش کریں گے، زیادہ دن نہیں چلے گا، اس لیے کہ انسانوں کا مجموعی ضمیر اس ظلم کے ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کو سجدہ کر رہی ہے، اور آخر میں کہا کہ وہ کثیر من الناس، انسانوں کی اکثریت، اور وہ اکثریت جن پہ ہمارا عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا۔ سیرت سے ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ آیت کی تشریح کے طور پہ یہ موجودہ حالات میں جو ہیں یہ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے، وہ بھی بتانے کے لیے۔ ذہن میں یہ رکھیے کہ انسانوں کی اکثریت اور جن پہ عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ان کی اکثریت، اور زمین کا آسمان کی ہر چیز اس کے لیے سجدہ کر رہی۔ 5ویں بعثت نبوی میں کفاران قریش نے بہت گڑبڑ کی مدینے مکے میں، اور تمام کے تمام بیٹھ کر ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کیے، بولے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کر دیا جائے، سوشل بائیکاٹ۔ ابو طالب زندہ تھے، ابو طالب اپنے پورے گھراندے کو، قبیلے کو لے کے شیب ابی طالب میں، روایتوں میں آتا کہ 3 سال اللہ کے نبی اور بنو مطلب اور قریش، بنو ہاشم وہاں پہ قید رہے۔ ایگزیکٹو آرڈر کیا تھا؟ ان کو معاشی مقاطعہ، ان کا معاشی مقاطعہ، اکنامک سینکشنز، نہ ان سے خریدنا نہ بیچنا، سوشل سینکشن، نہ ان سے شادیاں کرنا، نہ ان سے لڑکی لانا، نہ ان کو لڑکی دینا، دوستیاں کٹ، کوئی دوستی نہیں کرنا ان سے، نہ بلانا نہ جانا ان کے گھروں کو۔ آج تو ہر ایک کے پاس جیب میں کتنے شادی کے رخے ہیں، آج ڈیسائیڈ کرنا پڑتا کہاں جانا ہے۔ پوری بستی میں چند مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خرید و فروخت بند، دوستیاں ختم۔ آپ امیجن کیجئے اسلام کے لیے کیا قربانیاں ہوئیں۔ اس لیے آج ہم مسلمان ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اپنے ولیمے شاندار کر لیں اور 5 وقت نماز پڑھ لیں، وہی کافی ہے، ہم مسلمان، اور ہم تک اسلام کن مراحل سے گزرا اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں قید رہے۔ وہ 3 سال پہ اگر سیرت نبوی میں اگر آپ پڑھیں، 1-2-3 صفحات لکھے ہوئے ہیں، کھانا کھانا طبیعت نہیں چاہتی دوستو۔ بولے ہم کیا مسلمان، ہمارا کیا ایمان، ہم صرف ویسٹ لائن کے لیے زندہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں
کہ بھوک کے عالم میں ہم اتنے پریشان ہو جاتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے ہم گھر چھوڑ کے نکل جاتے تھے. راستے میں اگر کوئی چمڑے کا تسمہ مل جاتا تھا تو اسے جلاتے تھے اور اس کی راکھ بنا کے پانی میں گھول کے پی لیتے تھے. ماؤں کے سینے سوکھ گئے تھے, دودھ نہیں آ رہے تھے, بچے بلک بلک کے روتے تھے. اس زمانے کے ٹرمپس اینڈ پوٹنس تالیاں بجا کے ہنستے تھے ہمارے بچوں کی, مسلمان بچوں کے رونے کو سن کر. کیا سچویشن تھا آپ دیکھیے. 3 سال گزر گئے, شیب ابی طالب سے بکا, چھوٹے بچوں کا بلکنا. اب مجموعی معاشرے کا ضمیر کس طرح جاگتا ہے. کافر ہونے کے باوجود, جن پہ عذاب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا, اس کے باوجود وہ لوگ کس طرح اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, یہ واقعہ بتاتا ہے. بنو عامر کا ایک آدمی حشام بن عمرو ایک دن زہیر بن ابی امیہ کے پاس جاتا ہے. ابو طالب اس کے ماموں ہوتے ہیں. ارے زہیر, تو بڑے مزے سے کھانا کھا رہا ہے, تیرے ماموں اور ان کے تیرے ماموزاد بھائی بھوکے کیسے کئی سال سے شیب ابی طالب میں پریشان ہیں, تجھے آر نہیں آتی, میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, نہیں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اچھا کسی تیسرے کا انتظام کرو, ہم وہ معاہدے کو نہیں نکال سکیں گے دونوں مل کر, کسی تیسرے کا انتظام کرو. ٹھیک ہے. مطعم بن عدی ایک اور کافر سردار اس کے پاس جاتا ہے, اس کو آڑ دلاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بڑے مزے سے رہے, بنو مطلب اور بنو ہاشم پریشان رہے, یہ کیسے ہم برداشت کریں گے. نہیں یہ ہم کو معاہدہ پسند نہیں ہے, لیکن میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. نہیں تمہارے ساتھ 2 اور ہیں, زہیر بن ابی امیہ اور میں تینوں سے کچھ نہیں, چوتھے کا انتظام کرو. حشام بن عمرو پھر ابو البختری کے پاس جاتا ہے. ابو البختری سے کہتا ہے, اس کو پھر آڑ دلاتا ہے کہ کیا یہ چیز ہمارے لیے مناسب ہے. ابو البختری کہتا ہے کہ معاہدہ غلط ہے, لیکن میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. آپ کے ساتھ 3 اور ہیں, میں ہوں, مطعم بن عدی ہے اور زہیر بن ابی امیہ, کوئی اور ایک کو تلاش کرو. 5 شخص, زمعہ بن اسود, یہ پورے کٹر کافر, رسول اللہ کے مخالف, لیکن ان کا مجموعی ضمیر جاگا ہوا, اس لیے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. یسجد وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب. ایک دن 5 آدمی مل کے صبح کے وقت خانہ کعبہ میں آئے. زہیر بن ابی امیہ خانہ کعبہ کا طواف کیا. کفاران قریش جمع تھے, اس نے کہا یہ معاہدہ ہم کو پسند نہیں ہے کہ بنو ہاشم پریشانیوں میں رہیں اور ان کا مقاطعہ ہو, ہم کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے, یہ معاہدہ ختم ہونا چاہیے. ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں, یہ ختم نہیں ہوگا. خریم میں مطعم بن عدی ہے, بولے نہیں یہ معاہدہ ہم کو پسند نہیں ہے. ادھر سے ابو البختری کہتا ہے, زمعہ بن اسود, 4-5 آدمی ایک آواز ہو کے کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہم کو پسند نہیں ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. ابو جہل دبک کے خاموش رہ جاتا ہے. معاہدے کو ختم کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے پہ اس معاہدے کو نکالنے کے لیے جاتے. وہاں پہ ایک اور منظر سامنے آتا ہے کہ کس طرح آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے.
اور یہ پورے مطعم بن عدی، زمعہ بن اسود، تمام کے تمام یہ ایسے کافر جو بعد میں جہاں مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں ختم ہوئے، حق علیہ العذاب، لیکن اس وقت سپورٹ کرے. جا کے دیکھے معاہدہ غائب ہے، دیمک کھا لیے. معاہدے میں جہاں اللہ اللہ ہے وہ چھٹ گیا، ہر چیز کو دیمک نے کھا لیا، معاہدہ ہے ہی نہیں. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض. ابو طالب اسی موقع پہ وہاں پہ قریب میں تھے. انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ معاہدے کو دیمک نے کھا لی ہے، اگر وہ صحیح ہے تو ہمارا مقاطعہ ختم کر دو، اگر وہ غلط ہے تو ہم کو وہیں شیب ابی طالب میں رکھو. لوگوں نے دیکھا تو دیمک کھا لی، معاہدہ ختم ہو گیا. 3 سال مسلمان تکلیف اٹھائے لیکن معاہدہ ختم. اس لیے کہ انسانوں کا مجموعی ضمیر، اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت چاہی نہ چاہی اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. شعوری طور پہ نہیں، لا شعوری طور پہ سجدہ کرتی ہے. مسلمان ایمان والے تو شعوری طور پہ سجدہ کرتے ہیں، انسانوں کی اکثریت لا شعوری طور پہ سجدہ کرتی ہے. مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا سپورٹ، اسلام کا سپورٹ آتا ہے اس طرف سے. تو حضرات گرامی، دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے حالات سے مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن مزے کی زندگی بھی نہیں گزارنا ہے. ارے تقریر اچھی ہو گئی، اب کھانا ہونا اچھا نہیں. جینا ہے تو اسلام کے غلبے کے لیے. وہ جو فرشتے وہاں پہ دعا کر رہے ہیں وہ کس کے لیے؟ کھا پی کے گزرنے والے مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، تیرے راستے پہ چلنے والے، اس کی اتباع کرنے والوں کے لیے. حضرات گرامی، میں نے آج کی تقریر میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی کہ اس وقت جو دنیا میں بھونچال آیا ہوا ہے، دنیا کے پاورفل آفس میں چند باتیں ہوئیں. ان باتوں سے مسلمانوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ سب سے پاورفل سیٹ اللہ کی ان کے فیور میں. اگر اس طرح کے تغیرات ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اسلام پیش قدمی کر رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے عرش کے قریب ہماری اہم ترین ضرورت کے لیے فرشتوں کو لگا دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرتے رہو. اور آخر میں نے کہا کہ معاشرے کا مجموعی ضمیر کسی ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سجدہ کر رہی ہے. اور اگر کوئی قانون ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف ہے، چند دن کام کر سکتا ہے لیکن زیادہ دن وہ نہیں. آپ پوری تاریخ دیکھ لیجیے، انسانوں میں سے اٹھتے ہیں اسے ختم کر دیتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.